بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر نظر ڈالیں گے جو قرآن کے اندر مذکور ہے، اور دو شخص کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے 2 باغ عطا کیے تھے، لیکن قبل اس کے کہ واقعہ شروع کریں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے ہوں، نیک لوگوں کے ہوں، برے لوگوں کے ہوں، ان کا مقصد تفریح نہیں ہوتا، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے اندر جو سبق ہے اس کو سیکھنا اور اس سے کچھ حاصل کرنا اپنی زندگی کے لیے۔ نیک لوگ تھے تو انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انبیاء تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا مشکلات آئی، انہوں نے کیسے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں مشکلات سے نکالا۔ اور برے لوگ تھے تو جن پر عذاب آیا تو انہوں نے کیا عمل کیے، کس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور کیوں عذاب دیا، ان عملوں سے بچنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا جسے اللہ رب العالمین نے 2 باغات عطا کیے تھے، اور ان دونوں باغات کو اللہ رب العالمین نے کھجور کے درخت سے گھیر دیا تھا۔ اس باغ کے اندر انگور کی کھیتی ہوتی تھی اور غلے کی کھیتی ہوتی تھی۔ بڑا خوبصورت باغ تھا، بیچ سے اللہ رب العالمین نے نہر جاری کر دیا تھا، اور پورے طریقے سے یہ اس کے اندر پھل آیا کرتے تھے اور یہ اپنے غلے کو اگایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے اسے باغ عطا کیا تھا کہ اسے بارش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا جو باغ تھا وہ وہیں جو بیچ سے دونوں باغوں کے بیچ سے نہر بہتی تھی، اس سے اس کا باغ سیراب ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے دوست اور ساتھی سے جو مسلمان تھا، اور یہ شخص قیامت کا منکر تھا، اللہ کی نعمتوں کا منکر تھا، اپنے مسلمان ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، اور میں جتھا اور میری جو تعداد ہے لوگوں کی، مجھے میرے گھر گھرانہ ہے وہ تم سے قوی اور مضبوط ہے اور زیادہ ہے، مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں۔ اس کے بعد باغ میں اپنے داخل ہوا، اور اس کے بعد باغ میں داخل ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ میرا باغ برباد ہوگا اور تباہ ہوگا اور مجھ سے چھینا جائے گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ قیامت کبھی آئے گی بھی، اور اگر قیامت آ بھی گئی، مجھے میرے رب کی طرف لوٹا دیا گیا اور اللہ کے سامنے میں کھڑا بھی ہوا، اللہ کے سامنے مجھے حاضری بھی دینی پڑ گئی، تو اس سے اچھا ہی باغ مجھے ملے گا۔ دیکھیے، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز اسے ملی ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اسے عطا کیا ہے، اور ہمیشہ اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا، اگر چلا بھی گیا ویسے تو قیامت آئے گی نہیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا تو اس سے بہتر ہی پاؤں گا۔ تو اس کے دوست اور مسلمان ساتھی نے اسے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر انعام و احسان کیا، اور تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اس کی ناشکری کی۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور تمہیں پورا انسان بنایا، اور تم نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کر دی۔ لیکن کہنے لگا، لیکن میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سکتا، میں اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہوئے تھے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تمہارے لیے بہتر تھا کہ یہی تم کہتے، اگر تم نے دیکھا کہ میں تم سے مال میں کم ہوں، اولاد میرے کم ہیں، گھر خاندار میرا چھوٹا ہے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ماشاء اللہ مجھے ایک باغ عطا کیا، طاقت قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور مجھے زیادہ اعلیٰ اولاد دیا ہے، یہ تم کہتے، لیکن تم نے اللہ کی ناشکری کی۔ تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے تم سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تمہارا باغ چٹیل میدان بن جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے باغ کا پانی اتنی اندر کر دے کہ تم پانی ہی نہ تلاش کر سکو، تمہارے باغ کے اندر جو پانی ہے اسے اللہ زمین کے اندر دھسا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو برباد کر ہی دیا ناشکری کے نتیجے میں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو تباہ برباد کر دیا، بالکل الٹ دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، اپنا ہاتھ ملنے لگا، غم و افسوس کی وجہ سے۔ قرآن میں یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو کچھ اپنے باغ کے اندر اس نے خرچ کیا تھا، لگایا تھا تاکہ پھل زبردست آئیں، اچھے آئیں، اس کے
ضائع ہونے کی وجہ سے یقلب کفئی اپنا ہاتھ ملنے لگا، ہتھیلیاں ملنے لگا، اور اس کے بعد کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کی ناشکری نہ کرتا۔ اس واقعے سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مال و دولت دے، زمین جائیداد دے، آل اولاد دے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی قسم کے تکبر گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر انسان تکبر میں مبتلا ہوا، گھمنڈ میں مبتلا ہوا، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے آل اولاد اور اس کے زمین جائیداد، مال و دولت سب کو اللہ فنا اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریے، جو حق بنتا ہے غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیے، اللہ رب العالمین آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم لوگوں پر خرچ کرو، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں۔ اللہ کے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مال و دولت کے اندر، آل اولاد کے اندر برکت دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک، صالح اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔